السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا ایک بہترین موقع نصیب کیا ہے۔ اس بہترین موقع کو وہ لوگ اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں جو اس زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو مسلمانوں کی زندگی اس وقت تک بہتر ہوگی جب تک کہ قرآن اور حدیث کے مطابق چلیں۔ اگر قرآن و حدیث ان کی زندگی میں نہیں ہے تو ان لوگوں کے درمیان اور جانوروں کے درمیان کچھ نہیں فرق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی سدھار کے لیے، ایک اچھے سچے مسلمان بننے کے لیے اور بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو شریعت جیسا انعام عطا کیا ہے، جس پر چلنے والے بھی انعام یافتہ ہیں اور اس کے اوپر چلنے والے دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شریعت میں ہم کو ایک اچھے انداز میں تربیت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے ذریعے ہم کو سدھارنا چاہتا ہے، برائی سے بچا کر کے اچھائی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا ڈھنگ سکھایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اسی میں آج ہم بات کریں گے صرف ایک عمل کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ میں آج بات کرنے والا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے متعلق کہ سلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں کیا کچھ اہمیت اور فضیلت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کرتا ہے وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا رُدُّوهَا، کہ اگر کوئی تم کو سلام کرے تو آپ ان کو بہترین سلام کا جواب دو یا کم از کم اتنا ہی جواب دو۔ تو کوئی انسان اگر ہم کو سلام کرتا ہے السلام علیکم، تو ہم بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ اگر ہم اتنا جواب نہیں دے سکتے کم از کم وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق المسلم علی المسلم ستہ کہ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کے 6 حقوق ہیں۔ وہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بھی وہ ملاقات کرے تو سلام کرے۔ تو سلام اللہ اور اس کے رسول کے نگاہ میں بہت ہی اہم تھا، اس وجہ سے اسے سب سے پہلا عمل بھی رکھا گیا۔ اگر ہم سلام کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے، جب انسان کی پیدائش، سب سے پہلے انسان جو پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس بھیجا اور کہا اے آدم، فرشتوں کے پاس، ملائکہ کے پاس جاؤ، السلام علیکم کہو۔ تو آدم علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، تو فرشتے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم کو اس حدیث سے بات معلوم ہوتا ہے کہ انسان جتنا پرانا ہے سلام بھی اتنا ہی پرانا ہے۔ تو سب سے پہلا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے جو انسانوں کو عطا کیا ہے وہ سلام ہے۔ سلام کی عادت رکھنا چاہیے، یہ اسلام کی ایک پہچان ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک تاج ہے۔ اگر ہم سلام چھوڑ دیں گے تو بہت سے نقصانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کے آداب بتاتے ہوئے، ملاقات کے آداب بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ جب بھی تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر بھی سلام کیا کرو اور گھر والوں پر بھی سلام کیا کرو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے سلام رحمت ہے، بہت ہی زبردست برکت کا سبب ہے۔ تو سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کو پسند کرتا ہے، اس وجہ سے ہم جب بھی اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں سلام کہنا چاہیے۔ آج کے ماحول کی اگر ہم بات کریں گے تو ہم نئے لوگوں کو جب ملتے ہیں سلام کہتے ہیں،
جب ہمارے جو پرانے لوگ ماں باپ بھائی بہن یا ہمارے دوستوں سے ہم ملاقات کرتے ہیں سلام نہیں کرتے، چاہے وہ فون کے ذریعے ہو یا ایسے ہی ملاقات کے ذریعے ہو، یہ بہت بڑی ہمارے اندر بری صفت ہے جو ہم اپنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی کی دعا، اس کی رحمت اور اس کے برکت کی دعا نہیں دے رہے ہیں، جبکہ ہم دوسروں کو دے رہے ہیں۔ یہ ہم اپنے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلامی خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ سب سے اچھا اسلام، بہترین اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت زیادہ مال خرچ کرنے، جہاد کرنے، پسینہ چھٹانے، خون بہانے کی اعمال نہیں بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام من علی ما عرفت ومن لم تعرف، کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور لوگوں میں سلام کو عام کرو، چاہے آپ جن لوگوں کو جانتے ہو ان سے بھی سلام کرو یا نہیں جانتے ہو ان سے بھی سلام کرو۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کے درمیان سلام عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی حدیث کے برخلاف اور ایک حدیث میں بیان کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں پیش کی ہے کہ قیامت کے سامنے ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ سلام صرف اپنے لوگوں کو کریں گے، مسلمان کو پہچانیں گے، اس کے باوجود بھی سلام نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے آپس میں محبت ختم ہو جائے گی اور ایمان چلا جائے گا۔ ایمان کیسے چلا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ کیا میں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے آپ جنت میں داخل ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان نہیں لاتے اس وقت تک جنت میں نہیں جاتے۔ اور کیا میں نہیں بتاؤں کہ آپ کا ایمان کب مکمل ہوگا؟ حتیٰ تحابوا، جب تک کہ آپ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا میں آپ کو محبت کا ذریعہ نہ بتاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو محبت کا ذریعہ، محبت کو ایمان کا ذریعہ اور ایمان کو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل جو ابتداءً ہوتا ہے یہ بہت بڑے نتیجے تک ہم کو پہنچاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں جب انسان غصے کی حالت میں ہمارے پاس آتا ہے، اگر ہم اسے سلام کر دیتے ہیں تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپس میں جب دو لوگوں کے درمیان شیطان ہوتا ہے، سلام کرتے ہیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے، معاملہ بہت اچھا ہوتا ہے، نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے سلام کو جنت جانے کا ذریعہ قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں کہتے ہیں افشوا السلام وطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، کہ آپ سلام کو عام کرو، آپ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب قرار دیا ہے۔ کئی حدیثیں اسی کے تعلق سے ہیں، تو اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سلام ہم کو سکھایا ہے یہ معمولی بات اور معمولی کلمہ نہیں ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت چاہتا ہے، اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کئی مرتبہ دنیا پر اس کے جو قریب بندے ہیں ان کو بھی سلام بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھیں گے تو کئی ایسے واقعات ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے نبی، امہات المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام سناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سلام کہا ہے۔ یہ بہت ہی خوشخبری کی بات تھی۔ اسی طرح کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ پر اللہ سلام کرتا ہے، ان کو سلام سناؤ۔ تو سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی اچھا اور پسندیدہ عمل ہے، اس وجہ سے ہم سلام کو عام کرنا چاہیے، دوسروں کو کرنا چاہیے، دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ اگر ہم صحابہ اکرام کی اگر بات کریں گے تو صحابہ اکرام نے سلام بہت عام تھا، جیسا کہ ان کی صفت بتائی جاتی ہے کہ جب بھی دو صحابی چل رہے تھے، آپس میں کوئی جدائی، چاہے وہ درخت ہو، کوئی اور چیز آتی ہے اور پھر صحابہ ملتے ہیں، صرف 1 2 3 سیکنڈ کا ہی معاملہ ہے، کم از کم 1 منٹ کا معاملہ ہے، جیسا ہی صحابہ جدا ہو کر پھر ملتے ہیں تو السلام علیکم کہا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کے اندر سلام کی اہمیت وہ جانتے تھے، اس وجہ سے عام تھا۔
اور صحابہ اکرام نے خاص طور پر ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق میں جو پڑھا ہوں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خاص طور پر ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف سلام کے لیے بازار میں گھومتے تھے۔ بازار میں نہ ہی ان کو خریدنا تھا، کسی سے بات چیت تھی، نہ ہی کسی سے کام تھا، صرف بازار کے لیے، صرف بازار کو اس لیے جاتے تھے کہ وہ سلام کریں، جاتے تھے، سب کو سلام کرتے تھے، اور جب بھی ان کو کوئی سلام کرتا تو جواب دیتے تھے۔ تو اس طرح وہ نیکیاں بڑھانے کے لیے خاص طور پر بازار میں گھوما کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سلام کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یسلم الراکب علی الماشی، کوئی اگر سواری میں جا رہا ہے، کوئی چاہے بس ہو، ٹو ویلر ہو، سائیکل ہو، یا کوئی اور سواری ہو، اس وقت کے زمانے کی بات کریں، اونٹ ہو، گھوڑا ہو، اور اس طرح کے جو بھی سواریاں آج بھی موجود ہیں، اگر کوئی انسان سواری پر جا رہا ہو تو اس پر حق ہے کہ چلنے والے پر وہ سلام کرے، چلنے والے پر وہ سلام کرے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ والماشی علی القائد، جو چلنے والا ہے، وہ جو انسان بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں ان پر سلام کرنا چاہیے، جو لوگ بیٹھے ہیں، چلنے والا، ان پر سلام کرنا چاہیے۔ والقلیل علی الکثیر، اگر ایک طرف سے سامنے سے گروپ آ رہی ہیں، 2 لوگ، 3 لوگ، 5 لوگ، 10 لوگ آ رہے ہیں، آپ اکیلے جا رہے ہیں یا 2 لوگ جا رہے ہیں، تو کم تعداد بڑی تعداد کو سلام کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ زائد ہیں والصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹی عمر والے بڑے عمر والوں کو سلام کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہم پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر سلام کہا کرتے تھے، صحابہ اکرام کی جماعتوں پر سلام کہا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی داخل ہوتے جاتے، ابتداً ان کا کام سلام سے شروع ہوتا تھا۔ تو سلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سلام ہم مٹا دیں گے، اگر ہم سلام کو چھوڑ دیں گے، اسلام کی پہچان چلی جائے گی، آپس میں محبت چلی جائے گی، ایمان ہمارا کمزور ہوگا، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمارے لیے ایک رکاوٹ بن جائے گا۔ اس وجہ سے سلام کو عام کریں، سلام ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلام کہنے کی بھی توفیق دے، اور ہم سب پر اللہ تبارک و تعالی کی سلامتی ہو، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔